یہ ہے جی میرا ستھرا پنجاب، میرے شہر لاہور کا میرا علاقہ ٹھوکر نیاز بیگ۔ لاہور موٹر وے سے نیچے اترو نا، سامنے لکھا نظر آتا ہے لاہور کا دروازہ، ویلکم ٹو لاہور، یعنی کہ ستھرا پنجاب میرے علاقے ٹھوکر نیاز بیگ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو جناب آپ بجلی کے بل اٹھا کر دیکھ لیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بجلی کے بلوں میں جس طریقے سے ٹیکس اور قیمت رکھی گئی ہے نا، وہ اتنی ترقی یافتہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک آنے والے 100 سال تک لگتا ہے وہ ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اور بجلی والے کا کام دیکھ لیں تو وہ 1947 سے بھی پیچھے کی ترقی ہے۔ جناب صبح 7 بجے میرا ٹرانسفارمر چل گیا، اس وقت سے لے کے اب تک پورا علاقہ ہیلپ لائن پہ کال کر کر کے تنگ آ گیا، لیکن کوئی رسپانس نہیں۔ لیسکو کے دفتر سے بھی ہوا کہ آ گیا، لیکن کوئی رسپانس نہیں۔ غریب آدمی کے گھر بجلی آئے نہ آئے، بجلی کا بل پورے ٹیکسوں کے ساتھ آتا ہے۔ فریجیں بند پڑی ہیں صبح سے، ٹھنڈا پانی کیا ہم نے پینا؟ ہمیں تو پانی پینے کو نہیں مل رہا اس وقت، 10-11 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ کب لائٹ آئے گی اس کا کوئی پتہ نہیں، ہم تو پینے کو پانی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ہمارے حکمران ملک سے باہر جا کے سیر سپاٹے کرتے ہیں اور ادھر بتاتے ہیں ہم ستھرا پنجاب کر رہے ہیں، پنجاب میں یہ کچھ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں بقول ان کے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان کو پنجاب کے 20% گلبرگ، ڈیفینس اور بیریا کے علاقے دکھا کے ستھرا پنجاب دکھا دیا تھا، باقی کے 80% نہیں دکھائے جاتے۔ یہ سچویشن ہے۔ میرے ملک پاکستان کو 2 قومی نظریے پہ حاصل کیا گیا تھا، اور مجھے لگتا ہے وہ ابھی بھی ان حکمرانوں نے خود ہی بنا کے چلایا ہوا ہے۔ ایک نظریہ ان حکمرانوں، اشرافیہ اور بڑے بڑے آفیسروں کا ہے، جن کو ضرورت سے زیادہ پیٹرول بھی فری، ضرورت سے زیادہ گیس بھی فری، ضرورت سے زیادہ بجلی بھی فری، اور ضرورت سے زیادہ زندگی کی ضروریات بھی فری، اور باقی کی پوری عوام کے لیے ایک علیحدہ قومی نظریہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ یا ان کو ہدایت دے یا ہمیں ہدایت دے، کیونکہ ہمارے ساتھ یہی نظریہ چل رہا ہے جب تک ہم ایک قوم نہ بنیں، کیونکہ نظریے قومیں ہی بناتی ہیں، لیکن ادھر حکمران اور اشرافیہ بنا رہے ہیں۔ جناب میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے، ٹیکس تو آپ بہت لے رہے ہیں، فورسیں آپ نے بڑی بنائی ہوئی ہیں، غریب آدمی کے گھر بجلی آئے نہ آئے بجلی کا بل پورے ٹیکسوں کے ساتھ آتا ہے۔ باہر وہ مزدوری کرنے کے لیے جائے تو پھر پیرا فورس اس کی خوش آمدید کے لیے رکھی ہے۔ اتنی فورسیں بنائی جا رہی ہیں صرف غریبوں کے لیے۔ فورس بنانے سے مجھے کوئی مخالفت نہیں، بنانی چاہیے، لیکن وہ سب کے لیے ایک جیسی ہوں۔ جو سلوک غریبوں سے کرے وہی ان امیروں، اشرافیہ اور حکمرانوں کے ساتھ بھی کرے، تو پھر میں مانوں کہ ایک نظریے پہ چل رہے ہیں ہم۔ کچھ خدا کا خوف نہیں تم لوگوں کو، غریبوں کے لیے ساری فورسیں بنا کے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور اپنے تمہارے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، جس طرح کا مرضی کر لو۔ جو آئے دن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باہر سے لڑکیاں آئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تو وہ کیس عدالت میں چلا گیا، اور اگر کوئی غریب آدمی کرتا وہ جرم میں ہوتا یا نہ ہوتا، اس کو ٹھوک دیا جاتا اور باقی کے اس کے اوپر ہنستے۔ اور یہ ٹھکٹکیا تب تک لگا رہنا جب تک ہم نے ایک قوم نہیں بننا، اور جس دن ہم ایک قوم بن کے ایک جان بن گئے نا، پھر یہ ٹھکٹکیا ہمارا ختم ہو جانا اور ان کا حکمران اور اشرافیہ کا شروع ہو جانا۔ یعنی میرے ملک پاکستان میں اگر زندگی جینی ہے تو پھر سیاستدان بن جاؤ، اور وہ ہر بندہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے لیے امیر اور بدماش ہونا ضروری ہے۔ تو پھر بڑے آفیسر بن جاؤ تو تمہاری زندگی آسان ہے، ورنہ تمہاری زندگی یہاں پہ عذاب بنا دی جائے گی۔ یہ سچویشن ہے اس وقت۔ بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 59 نمبر، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ تو بس جناب ہمارے اوپر پوری فٹ آ رہی ہے کہ اس وقت نالائق لوگوں کے پاس حکومت ہے، تو ہم قیامت کا انتظار نہیں کریں بلکہ قیامت ہی سمجھیں، کیونکہ ہمارے جسموں سے صرف روح نکلنا باقی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ تب تک قائم رہے گا جب تک ہم سارے ایک قوم نہ بنیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنے حق کے لیے علیحدہ نکلتے ہیں تو ختم کر دیا جاتا ہے، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ غدار تھا، انتشار پھیلا رہا تھا، کیونکہ ہم ایک قوم نہیں ہیں۔